اور آپ کے بزرگوں نے خون دیا ہے اس مکتب کے تحفظ کے لیے. ہمارے بزرگوں نے جانیں قربان کی ہیں، اپنا مال قربان کیا ہے. نسلوں کی محنتیں ہیں جو آج تشیع ہم تک پہنچا ہے. چند ان لوگوں کی وجہ سے ہم اپنے مکتب کو بدنام نہیں ہونے دیں گے. جنہیں 1 سے لے کے 10 تک عربی میں گنتی نہیں آتی ہے، وہ فتووں پہ تبصرے نہ کریں. وہ مفاہیم قرآنی اور مفاہیم احادیثی کے اوپر اپنے تبصرے نہ لگائیں. ہمارا دین، ہمارا مکتب، ہمارا مسلک، ہماری سوچ، ہمارا اسکول یہ لابارس نہیں ہے. اس مکتب کی سربراہی علماء کرتے ہیں، اس مکتب کی سربراہی اہل علم کرتے ہیں، مرجعیت کرتی ہے، لاوارث نہیں ہے. پیغمبر اکرم اگر دنیا سے گئے ہیں اور کسی کو اپنا جانشین بنا کر نہیں گئے تو ہم ثقیفے والوں پر اعتراض کرتے ہیں. جب امام مہدی جا رہے تھے غیبت میں تو کیا سسٹم دے کر گئے؟ جو اعتراض آپ ثقیفے پہ کرتے ہیں، اگر آپ نظام مرجعیت کو نہیں مانیں گے تو وہ اعتراض آپ پر بھی آئے گا. کیا نظام دے کر گئے؟ یہ آپ برائی کر رہے ہیں، یہ آپ توہین کر رہے ہیں کہ کوئی سسٹم نہیں دے کر گئے، کوئی ہمارا بڑا نہیں ہے. میں تو امام زمانہ کی تقلید کرتا ہوں. تمہیں اتنا نہیں پتا کہ امام زمانہ کی تقلید نہیں ہوتی، تقلید مجتہد کی ہوتی ہے، اور ائمہ کو مجتہد کہنا توہین ائمہ ہے. دقت فرمائیں گے. ائمہ ہمارے مجتہد نہیں ہیں. اگر کوئی ائمہ کو مجتہد کہتا ہے تو ائمہ کی توہین کرتا ہے، اور تقلید مجتہد کی ہوتی ہے. ائمہ کی تقلید نہیں ہوتی، بیعت ہوتی ہے. ہم مجتہد کی بیعت نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو بیچتے نہیں ہیں ان کے حوالے. ہمارا مرجع ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق نہیں رکھتا، مگر علی ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں. اور فرمائیں گے ہمیں اہل بیت نظام دے کر گئے. یہ بچہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ تقلید کا نظام کب سے چلا؟ تقلید کا نظام اس وقت سے چلا جب نبی مکرم نے اعلان نبوت کیا تھا. یہ اصحاب کو جو جگہ جگہ تبلیغ کے لیے بھیجتے تھے، یہ اصحاب نہیں تھے، مجتہد تھے. میرے معصوم ائمہ نے، چوتھے امام نے، 5ویں امام نے، 6ٹھے امام نے، 7ویں امام نے، 12ویں امام نے جو نظام مرجعیت بنایا ہے، مختلف جگہوں پر امام صادق نے فرمایا اے ابو بصیر جاؤ فلاں جگہ پر جا کے زندگی گزارو تاکہ لوگوں کو تم دین سمجھاؤ. حضرت مومن طاق سے فرمایا بصرے میں جا کے زندگی گزارو، اس لیے کہ بصرے والے ہم تک مدینہ پہنچنا ان کے لیے آسان نہیں ہے. وہ ہم سے مسئلہ پوچھنے آئیں گے، انہیں کئی مہینے لگ جائیں گے. تم بصرے میں جا کر اجلس فی المسجد وقت، مسجد میں جا کر بیٹھا کرو روزانہ اور فتویٰ دیا کرو. عزیزان گرامی، 100 سے زیادہ ائمہ کی حدیثیں ہیں تقلید کے اوپر. اپنی پسند کی حدیثوں کو لے لینا، اپنے مطلب کا دین لے لینا، یہ پھر ایسا ہی ہوگا جیسے اپنے پسند کا قرآن لے لینا. ہمیں مکمل قرآن لینا ہے. جہاں مجتہدین کی مذمت آئی ہے، توجہ چاہوں گا، جہاں مجتہدین کے خلاف مولا علی نے بولا ہے، نہج البلاغہ میں ایک خطبے کے اندر مولا نے مجتہدین کے خلاف چند جملے ارشاد فرمائے. تو جب ہم مولا کے مجتہدین کے خلاف جملوں کو سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ کیوں نہیں آتا کہ مجتہد تو وہاں بھی ہوتے ہیں؟ آپ کو اپنا مجتہد کیوں یاد آ رہا ہوتا ہے؟ اور پھر جو علی کے سامنے اجتہاد کر رہا ہو وہ علی والا مجتہد کہاں ہوگا؟ دقت فرمائی آپ نے. جو علی کے ہوتے ہوئے اجتہاد کر رہا ہو اسی کے تو علی مذمت کریں گے، لیکن جو علی کے کہنے پر اجتہاد کر رہا ہو، جو علی کی اطاعت میں اجتہاد کر رہا ہو، اس مجتہد کی مولا کیوں مخالفت کریں گے؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ مولا نے شیعہ مجتہدین کی مخالفت کی ہے؟ مجتہد مفتی تو ہم سے زیادہ وہاں ہے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد.
ائمہ اہل بیت سے اب بات آ گئی ہے، سن لیجئے، ائمہ اہل بیت سے ہمارے پاس ایک نہیں سینکڑوں احادیث ہیں جن میں لفظ تقلید استعمال ہوا ہے۔ میں ایک مجلس میں کہہ چکا ہوں، مجھے کوئی شیعہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا جو تقلید نہ کرتا ہو۔ آپ کو ملے تو مجلس کے بعد مجھ سے ملوائیے جو تقلید نہیں کرتا، اس لیے کہ ہر گھر میں تحفۃ العوام رکھی ہوئی ہے۔ 5 مجتہدین کے فتوے ہیں، میرے دادا پردادا سے ہم تقلید کرتے آ رہے ہیں۔ اب ایک چڑ ہو گئی ہے خاص، عالمی سازش کا بھی حصہ ہے یہ عنوان، اس لیے کہ دشمن نے دیکھ لیا یہ کانپتا ہوا ہاتھ اگر لکھ دے سلمان رشدی واجب القتل ہے تو پوری دنیا کھڑی ہو جاتی ہے۔ دشمن نے دیکھ لیا کہ ان کے مجتہد کے قلم میں طاقت کتنی ہے، لہذا اب ان کو مجتہدین سے دور کر دو، انہیں علماء سے دور کر دو۔ مجھے معاف کیجئے گا، میں ایک حاشیے میں آیا ہوں مگر میں رکنا چاہتا ہوں اس حاشیے پر۔ جی، امام عسکری کی مشہور حدیث، میرے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام، میرے مولا فرماتے ہیں اما من الفقہاء، اور وہ فقہا جن میں یہ 4 شرائط پائی جاتی ہوں، سائلا لنفسہ، جو اپنے نفس پر قابو رکھتے ہوں، موتیاً لامر مولا، جو اپنے مولا کے موتی و فرما بردار ہوں، مخالفاً لہوا، جو اپنے ہوا و نفس کے، ہوا و حویس کے دشمن ہو، مخالف ہو، محافظاً لدینے، جو دین مبین اسلام کے محافظ ہو، فللعوام ان یقلدو، تو عوام پر لازم ہے کہ ان کی تقلید کریں۔ اگر آج عزیزان گرامی ہمارے مکتب کی سربراہی اور سرپرستی اور ہمارے مکتب کا دفاع کوئی کر رہا ہے تو وہی کر رہا ہے نا جو عالم ہے۔ میں موٹا سا سوال کر رہا ہوں، یہ جو آپ نکاح کے صیغے پڑھتے ہیں یہ مجتہدین کے بنائے ہوئے ہیں، کل سے مت پڑھو۔ شاید کسی کے لیے کوئی نئی بات ہو۔ یہ جو نکاح کے صیغے ہیں نا یہ مجتہدین کے بنائے ہوئے ہیں، کل سے اعلان کرو ہم نکاح نہیں کریں گے، بغیر نکاح کے شادیاں کریں گے۔ یہ جو طلاق کے صیغے ہیں نا یہ مجتہدین نے بنائے ہیں، کہہ دو ہمیں طلاق کے صیغے نہیں پڑھوانے، نسلیں تمہاری خراب ہو جائیں گی۔ نہ توڑو سسٹم کو، نہ بگاڑو نظام کو، جو اللہ کا دیا ہوا نظام ہے وہی نظام ائمہ کا دیا ہوا ہے۔ جو ائمہ کا دیا ہوا نظام ہے اس کی مخالفت کرنے سے تمہاری عزت میں اضافہ نہیں ہوگا، تمہیں پریشانیاں بڑھ جائیں گی، تمہیں مشکلات بڑھ جائیں گی۔ تاریخ عزیزو، میں پیار سے بات کر رہا ہوں، محبت سے بات کر رہا ہوں، آپ کے پاس آپشن کوئی اور نہیں ہے، مزید خواری اور ذلت اور پریشانیوں میں اضافہ نہ کریں، ہمارے پاس اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے۔ سب سے بہتر تو یہی ہے کہ میں خود مجتہد ہو جاؤں اور کسی کی تقلید، اور دوسرا آپشن یہ ہے، اور سب سے اچھا آپشن، سب سے اچھا رستہ، دعا کریں کہ ظہور ہو جائے، کہ جب ہمیں حضرت کی زیارت ہوگی تو پھر حضرت خود بتائیں گے ہمیں کرنا کیا ہے۔ ابھی تو ہم تقویٰ کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، پرہیزگاری کی بنیاد پر، دنیا داری سے بچے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر ہم ان کی فرما برداری کی کوشش کر رہے ہیں، اور جس کے مزاج میں فرما برداری کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، جس کے مزاج میں اطاعت و فرما برداری کا جذبہ نہیں رہتا، وہ اپنے اوپر توجہ کرے کہ جب امام آئیں گے تو کہیں یہ مزاج تمہیں امام کے سامنے کھڑا نہ کر دے کہ ہمیں تو کسی کو نہیں ماننا، ہمیں تو کسی کو نہیں ماننا، ہمارا کوئی بڑا نہیں ہے۔ عزیزو، وہ سرخ روح ہیں کہ جو نظام اور سسٹم کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ آج عالمی سطح پر تشیع کا کون سا چہرہ سرخ روح ہے؟ وہ حزب اللہ ہو، وہ عراق ہو، وہ ایران ہو، وہ بحرین ہو، وہ یمن ہو، جی جہاں جہاں مرجعیت سے جڑے ہوئے شیعہ ہیں وہ آبرو مند ہیں۔ وہ پاکستان ہو، پاکستان کے اندر اکثریت مرجعیت سے جڑے ہوئے لوگوں کی ہے،
میرے چند دوست ہیں کہ جنہیں غلط فہمیاں ہیں، ان کو دور کرنا بھی آپ کا میرا کام ہے۔